آج کل سوشل میڈیا پر دوستی ہو رہی ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اب تک 5 امریکن لڑکیوں کی شادی پاکستانی لڑکوں سے ہوگی. لڑکا 21 سال اور لڑکی 41 سال. تو کیا زندگی گزارنے بھائی, شادی کرو جہاں سیٹنگ آؤٹ کرو یار, امریکن سے کرو تاکہ گوروں کو نسل پیدا کرنے کے لیے عورتیں نہ ملیں. ہاں یہ الگ ہے کہ تم گوری عورتوں سے کرو گے تو تمہاری عورتوں کی تو ویسے ہی نہیں ہو رہی, تو پھر تمہیں ایک ان سے بھی کرنی پڑے گی. اس نیت سے گوری عورت سے شادی کرو کہ پھر ایک اپنی پاکستانی لڑکی سے بھی, کیونکہ ان کے رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے, تم وہاں کرنا چاہیے تو اور بیچاری رشتوں سے محروم ہو جائیں گی, کیونکہ یہ لڑکیاں تھوڑی گوروں سے شادی کر سکتی ہیں, وہ تو نالائق کرتے بھی نہیں, اور نہ ہی کریں تو اچھا ہے. یعنی ہماری عورتوں سے, اپنی عورتوں سے کریں بے شک, کیونکہ میچنگ کا جوڑ نہیں بیٹھے گا نا. تو اگر گوری سے شادی کرنی ہے تو ایک سانولی سے بھی کرنی پڑے گی آپ. اچھا میرے بھائی, دوسری کر لو سانولی سے. وہ عورت دوسری بیوی نہیں بننے, سوکن نہیں لانے دیتی, لیکن کسی اور پہ بن جاتی ہے سوکن. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ 2 شادیاں 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں, اور ہر مسلمان کو چاہیے, لیکن اس کو چاہیے پہلی شادی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کرے. پھر پتہ چل جائے گا آپ اس کام میں کتنے مخلص ہو, ماہر نہیں ہو, مخلص ہو. میرے پاس ایک لڑکا آیا, مفتی صاحب میں 4 شادیاں کروں گا انشاءاللہ, آپ کے مشن کو میں پورا کروں گا. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہہ رہے رشتہ بتا دیں. میں نے کہا ایک طلاق یافتہ خاتون ہے, ایک بچہ بھی ہے. کہہ رہے کنواری چاہیے. میں نے کہا تو نہیں کرے گا, دفع ہو یہاں سے. میں نے بتایا لڑکی خوبصورت ہے, بڑی خاندانی ہے, ہر لحاظ سے ٹھیک ہے یار, تم نے جب 4 کرنی ہے تو ایک تو طلاق یافتہ لے کر آؤ نا کم وقت. اور میں نے کہا وہ تمہیں ریٹرن میں پہلے سے اجازت دے دے گی دوسری شادی کی, اس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا صرف بچے کی وجہ سے, تم کر لو یار. کہہ نہیں وہ سوتیلا بچہ کیسے. میں نے کہا بھائی جان گدھا بھی گھر میں لا کے پال لو, تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے. تو سوتیلا بچہ تو تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا, ابھی نہیں, شروع میں نہیں لگے گا, تھوڑے دنوں میں اچھا لگے گا انشاءاللہ, اس کا باپ بھی لگے گا اچھا انشاءاللہ. اور میں نے کہا اگر پھر بھی آپ کو خطرہ اچھا نہیں لگے تو بیوی سے کہہ دو بھائی یہ میرا بیٹا ہے, چونکہ میرا خون میرا اوریجنل بیٹا نہیں ہے, تو جب میری اوریجنل اولاد ہوگی تو میں اس کو زیادہ محبت دوں گا, اس میں محبت میں کمی ہو سکتی ہے تو برداشت کر لینا. عورت کمپرومائز کر لیتی ہے, بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کمپرومائز. چلو کوئی بات نہیں, گھر میں پناہ دے دو, میرا بچہ مجھ سے چھینو نہیں, اتنا بھی کافی ہے, اس پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں. لیکن سالے بیان سنتے رہتے ہیں, کم وقت ہلنے کا نام. ایک نے میرے بیان سنے, کہہ رہا ہے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. میں نے کہا دوسری پہ آپ کو 16 کی نہیں ملے گی. کہہ رہا ہے پھر 2 8 کی ہو جائیں. 2 کس کی ہو جائیں 8. تو پہلی شادی کمارے جتنے ہیں وہ کس سے شادی کریں؟ پہلی گھریلو باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. میری بھی 2 بیویاں الحمدللہ طلاق یافتہ ہیں پہلے سے, اور صاحب اولاد ہیں. وہ بیویاں سنتے ہیں پر غصے ہوتی ہیں, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو میں نے بھی اس پر عمل کیا, میں خوش ہوں الحمدللہ. دونوں طلاق یافتہ ہیں, طلاق شدہ ہیں, اور پہلے سے بچے بھی ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, چلتا ہے, چل رہا ہے بڑے آرام سے الحمدللہ. اور میری دوبارہ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی میری خواہش طلاق یافتہ سے ہی کرنے کی تھی, لیکن وہ مجھے زبردستی کماری مل گئی تیسری شادی. تو گھر ان کے لڑکی والوں نے خود ہی بس ہو گئے, زیادہ نہیں گھریلو حالات میں زیادہ جانا چاہیے, لیکن میری جو تھی خواہش وہ طلاق یافتہ سے. کیونکہ بھائی کوئی طلاق یافتہ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے میں زیادہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گی, کیونکہ اس کو ایک دفعہ طلاق کا دھگا لگ چکا ہے. وہ کہے گی یار اب گزارا چلاؤ, اب وہی غلطیاں دوبارہ نہ دو. کنواری کے نخرے بہت ہوتے ہیں, اس کو پورا اپنے حساب سے ڈھالنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جس نے ایک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کنواری سے کر لے, لیکن اگر 4 کا پروگرام ہے طلاق کیا ہو کوئی فرق نہیں. صرف لوگ تانے دیتے ہیں, مائیں تانا دیں گی میرا بیٹا تو ہماری مٹی کو خاک میں ملا دیا, صرف یہی ہوگا. باقی بھائی بہت ساری اللہ نے کوالٹی طلاق یافتہ عورتوں میں زیادہ رکھی ہیں, میچور ہوتی ہیں وہ. نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے کنواریوں سے بھی, طلاق یافتہ عورتوں سے بھی. تو نعمت کے طور پہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبی ہم آپ کی بیوہ اور طلاق یافتوں سے بھی شادی کرائیں گے. اس میں علماء نے لکھا ہے یہ کون سی نعمت ہے, فرمایا اس لیے کہ وہ میچور ہے, وہ آپ کے مینٹل اپروچ کے قریب ہے, آپ اس سے اپنے غم شیئر کر سکتے ہو, باتیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے. باقی کنواری سے بھی نکاح کی شریعت میں ترغیب ہے, اس کے الگ فائدے ہیں. تو 4 اسی لیے تو ہیں. 3 طلاق یافتہ سے کر لو, شروع میں 3 بیوہ, لاسٹ والی میں کنواری سے کراؤں گا آپ کی, میرا وعدہ ہے. جو 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرے گا, چوتھی شادی اس کی میرے ذمہ, اگر میں نے کنواری سے نہ کرائی تو میرا نام بدل دینا آپ, یہ میں وعدہ کر رہا ہوں. 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا, چوتھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمہ. 16 سال کی لڑکی نہیں ملے, 2 8 سال کی, ورنہ 4 سال کی. میں کسی کی شادی نہیں کراتا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اپنی سے فرصت ملے تو کرائے نا. اچھا تو جو بیوہ عورت سے کرے گا نا, 3 بیوہ عورتیں رکھے گا, یا طلاق یافتہ بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں, تو چوتھی انشاءاللہ میرے ذمے, میں جب تک سکون کا سانس نہیں لوں گا جب تک اس کی چوتھی کنواری سے, تاکہ اس کو یہ شوق بھی پورا ہو جائے کہ یار. اور بہت سی غریب ایسی ہیں جو چوتھی پہ کنواری پہ آنے کے تیار ہو جائیں گی. اور جب 3 بیوہ عورتیں رکھو گے اور پھر محنت بھی کرو گے کمانے کی, ایسے نہیں کہ رکھ کے بیٹھ گئے آرام سے, اللہ رزق دے گا, اللہ نے وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا محنت کے ساتھ, محنت بھی کرے گا تو رزق کے دروازے بھی کھلیں گے, اور پھر انشاءاللہ اتنا پیسہ اللہ دے دے گا کہ چوتھی پہ بھی کوئی آمادہ
ہو جائے گی. نہیں آ رہی بات. اور تینوں کو ایک گھر میں نہیں رکھنا, اگر رکھا تو ہیلمٹ بنوا لینا اچھا سا. بیان ختم ہو گیا, جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, بھی گریوی چل رہی ہے تو میں نے نہیں بٹھایا, اپنی خوشی سے بیٹھے ہوئے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا سب بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا چاہیے. میں نے کہا ہاں, پھر ہیلمٹ پہن کے گھر میں ایک گھر میں رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, الگ الگ. اور اللہ اتنا گنجائش دے دیتا ہے, الگ الگ رکھ لو گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے بیوہ عورت سے الگ مکان میں, تو 3-4 دوست مل جائیں, چاروں عزم کریں ہم چاروں 4 بیوہ عورتوں سے شادی کریں گے اور ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیں گے ہم. گیس بجلی کا بل کیا ہو جائے گا, یعنی ایک بڑا فلیٹ لے لیں گے, کرایہ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور جب آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو یعنی دوسری ان کی عورتیں بھی ہوں گی, تو گھر میں تنہائی بھی نہیں ہوگی. یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کنواروں کی بات کر رہا ہوں, 2 چلو 4 نہیں تو 3 کنواریں مل جائیں, بیان کے بعد 3 کنواریں نا وہاں سے جتوں کی شکل میں بیٹھ جائیں اور بولے بھائی دیکھ مجھے تجھ پہ اعتماد, تجھے مجھ پہ اعتماد, ہم تینوں 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور ایک 3 کمروں کا فلیٹ لے لیتے ہیں. کرایہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, گیس بجلی کا بل ڈیوائڈ, بوجھ بھی ہلکا آئے گا. باقی جب بچے ہوں گے تو پھر وہ اللہ اور بڑا گھر کا انتظام کر دے گا. وہ تو یہودیوں کی طرح, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, ابھی جو ہو سکتا ہے وہ تو کرو. تو ایسا کوئی نیک مسلمان ہو تو میرے سے ملاقات کرے, بلکہ وہ ٹائم ضائع کرے گا, مجھے پتہ ہے کرے گا نہیں وہ, کیونکہ بیوہ بھی اس کو پھر ایسی چاہیے ہوگی بالکل کوئی آرڈر پہ کوئی بیوہ کروا کے دو, بھائی ہمیں تو یہ والی چاہیے, مجھے اس کو بیوہ بنا دو مفتی صاحب. تو 3 کر لو بیوہ عورتوں سے, چوتھی کس کے ذمے ہے, میرے ذمے انشاءاللہ, کنواری سے کرواؤں گا تمہاری. تو اور ان سے پہلے لکھوا لو کہ میں مزید کروں گا, پھر پھڈے بھی نہیں ہوں گے. اچھا بھائی جو جانا چاہے جا سکتا ہے, بیان ختم ہو گیا ہے. میڈیا پر دوستی ہو رہی ہے, دوستی غلط ہے لیکن دوستی کے بعد شادی صحیح ہے, صحیح ہے نا. بات چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر انجام کے لحاظ سے وہ صحیح ہو جاتی. دوستی برائے دوستی غلط ہے. اہلیہ محمد یعقوب کی مغفرت, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جگہ مسلمان پڑاؤ ڈالا ماں, بہت لمبا سوال ہے, یہ بھی بہت لمبا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.